السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع آپ سمجھیں وہ ہے، کیونکہ قواعد اصولیہ پر آگے سب ہمارا سلسلہ کلام چلے گا، تو اسباب اختلاف الفقہاء سے بات شروع ہوئی تھی. اب قواعد اصولیہ کی مناسبت سے موضوع ہم بنا لیتے ہیں، وہ ہے آثار الاختلاف فی القواعد الاصولیہ. الاختلاف الفقہاء. اس مراد ہے قواعد اصولیہ میں اختلاف کے فقہاء میں اختلاف پر اثرات، یعنی قواعد اصولیہ میں اختلاف کی وجہ سے فقہاء کے اندر کیا اختلافات آئے، ان وجوہات سے فقہاء نے کیسے اختلاف کیا قواعد اصولیہ میں اختلاف کی وجہ سے. تو قواعد اصولیہ میں سے ہم نے عام کی بحث شروع کی تھی. عام اور اس کے تخصیص کے اصول، اور اس میں آپ نے کچھ جمہور اور احناف کا اختلاف پڑھا عام کی دلالت میں، کہ عام کی دلالت اپنے افراد پر کیسے ہے، اور ان میں اختلاف کی وجہ سے کیا اختلاف کے ثمرات یا اثرات مرتب ہوتے ہیں. آج ہم کچھ بیان کریں گے تخصیص العام کے اصول. عام کی تخصیص کے اصول کیا ہیں اور کیا ان میں اختلاف ہے فقہاء میں. جمہور کے ہاں تخصیص العام کا بس ایک ہی اصول ہے، وہ یہ کہ جب لفظ عام وارد ہو تو اس کی تخصیص وقت عمل سے پہلے ہو جائے. جب عام الفاظ کے ساتھ کوئی نص آئے اور اس نص کے تمام افراد مراد نہ ہوں حکم شرعی میں، بلکہ کچھ افراد کی تخصیص مطلوب ہو، تو وقت عمل سے پہلے تخصیص ہو جائے. اگر وقت عمل آ گیا یا عمل ہو گیا بعد میں تخصیص ہوئی ہے تو اس کو نص کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال قرآن کریم میں اللہ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو رمضان کے مہینے میں ہو وہ روزے رکھے، ساتھ ہی تخصیص کر دی، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو باقی ایام میں روزے پورے کر لے، اس کو روزے چھوڑنے کی وقتی طور پر اجازت ہے. اب یہاں پہ اللہ نے پہلے تو کہا فمن شاہد، من الفاظ عموم میں سے ہے، یہ شرط کا لفظ ہے، اور الفاظ شرط یہ عموم کے الفاظ ہیں. جو کوئی بھی رمضان کے مہینے میں ہو وہ روزے رکھے، سب پر روزے فرض ہے. پھر خود ہی کہا ومن کان مریضا، او علی سفر، تو مریض اور مسافر کا استثناء کر دیا. یہ تخصیص ہے، لفظ عام آیا اور ساتھ ہی تخصیص آ گئی. اور دوسری بات جمہور نے بس یہ ایک ہی شرط رکھی ہے کہ وقت عمل سے پہلے تخصیص ہو جائے، اور ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہ ہو کہ عمل ہوا ہے اور بعد میں تخصیص ہوئی ہے. اس کی دیگر امثلہ قرآن کریم میں، جیسے اللہ نے کہا
والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ تمام مطلقات وہ 3 قروء عدت گزارے، تمام مطلقات 3 حیض تک عدت گزارے۔ اب المطلقات میں الف لام جمع پر داخل ہے جو عموم کا فائدہ نہیں تھا، الف لام استغراق کا جمع پر داخل، سب کی سب مطلقات کا حکم، لیکن سب مطلقات مراد نہیں ہے، بعض مطلقات کا استثناء ہے، جیسے قرآن نے دوسرے مقام پر کہا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مطلقہ غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں۔ اب اس عام سے خاص ہے مطلقہ غیر مدخولہ، اور بھی تخصیصات موجود ہیں جن کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ تو یہ عام لفظ آیا اور اس کو خاص کر دیا گیا وقت عمل سے پہلے پہلے۔ تو جمہور کے ہاں کیا اصول؟ وقت عمل، ہاں جمہور کے ہاں میں اصول لکھ دیتا ہوں، یہ مثالیں میں نے دے دی ہیں، ہاں اس کا ڈسٹر عند الجمہور مارکر کو صحیح رکھ لگا۔ لفظ عام کی اس پر عمل سے پہلے یا وقت عمل سے پہلے تخصیص ہو جائے، اگر عمل کے بعد یا وقت عمل کے بعد بعض افراد کو خاص کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے تخصیص اور نسخ میں۔ تخصیص لفظ عام کے ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ تخصیص میں کیا ہوتا ہے کہ شارع کی شروع سے ہی تمام افراد مراد نہیں، جب شارع لفظ عام کے ساتھ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو شروع سے ہی شارع کی مراد وہ افراد نہیں جو معذور ہیں، بچے ہیں، مجانین ہیں، اور اسی طرح مریض ہیں، مسافر ہیں، وہ شروع سے شارع کی مراد نہیں، جو شروع سے ہی الفاظ عام سے خارج ہوئے ہیں اسے تخصیص کہتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ جب سارے عمل کرنا شروع کر دیں اور بعد میں کچھ افراد کو الگ کیا جائے اسے نسخ کہتے ہیں۔ سمجھے؟ تخصیص اور نسخ میں یہ فرق ہے۔ نسخ کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسے اللہ نے پہلے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا، آپ حافظ ہیں؟ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم لا یفقہون۔ اس کے بعد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ پہلے اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان اگر اس کے مقابلے میں 10 کفار ہوں تو وہ میدان چھوڑ نہیں سکتا، پہلے یہ حکم رہا، اور بعد میں اللہ نے ہلکا حکم نازل کر دیا۔ میں اب اللہ تعالیٰ تم سے حکم آسان کر رہا ہے، اب اگر ایک کے مقابلے میں 2 کفار ہوں پھر تو میدان نہ چھوڑو، لیکن زائد ہوں تو پھر تدبیر کے تحت پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پہلے ایک حکم تھا، پھر اللہ نے اس کو نسخ کہتے ہیں، کہ جیسے پہلے بیوہ کی عدت تھی 1 سال، والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور 1 سال رہی عدت کچھ وقت، پھر یہ منسوخ ہو کر 4 ماہ 10 دن ہو گئی۔ تو جب ایک دفعہ عمل ہو اور عمل کے بعد پھر
یعنی حکم بدلے اس کو نص کہتے ہیں۔ لیکن جب شروع سے ہی عام میں سارے افراد مراد نہ ہوں بلکہ کچھ افراد خاص اسے تخصیص کہتے ہیں۔ تو جمہور کے یہاں بس یہی شرط ہے کہ اگر ایک جگہ لفظ عام آیا اور دوسری جگہ تخصیص ہوئی تو اس کو تخصیص ہی کہتے ہیں۔ جمہور کا موقف آپ نے سمجھ لیا، اب احناف کا موقف دیکھیے، انہوں نے کیا کہا۔ ان کے یہاں تخصیص کی دو شرطیں، پہلی شرط یہ تخصیص کے الفاظ عام کے الفاظ سے متصل ہیں، اور دوسری ان کی شرط ہے کہ تخصیص کے الفاظ مستقل جملہ ہوں، عام کا حصہ نہ ہو، عام کے جملہ کا جز نہ ہو۔ یہ دو شرطیں ان کی ہیں، تخصیص کے الفاظ عام کے الفاظ سے متصل ہوں، جہاں لفظ عام ہے وہیں تخصیص ہونی چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تخصیص کے الفاظ مستقل جملہ ہوں، عام کے جملے کا جز نہ ہو۔ یعنی جمہور نے استثناء کو اور وصف کو اور شرط وغیرہ کو بھی تخصیص میں شامل کیا ہے، اس کی میں بعد میں مثال دیتا ہوں، اور حناف اس کو تخصیص کا نام نہیں دیتے۔ پہلی بات کو سمجھیں آپ، تخصیص کے الفاظ عام کے الفاظ سے متصل ہو، وہ جو ہم نے پہلے مثال دی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ساتھ ہی جملہ دوسرا ومن کان مریضا او علی سفر۔ اب یہاں پہ یہ ہے لفظ عام اور یہ ہے تخصیص۔ اناف کہتے ہیں یہ ہے تخصیص، کہ جیسے عام ہے ساتھ ہی تخصیص ہے، کہ تخصیص کے الفاظ عام کے الفاظ سے متصل، یہ الفاظ عام کے الفاظ سے متصل ہے، جس مقام پر الفاظ عام ہیں اسی مقام پر تخصیص کے الفاظ، اور اگر ایک جگہ پر عام کے الفاظ ہیں اور تخصیص کے الفاظ کہیں اور مقام پر ہیں، اس کو وہ تخصیص نہیں کہتے۔ جیسے ہم نے دوسری مثالیں دی تھی نا، وہ دوبارہ ذہن میں لائیں، ان کو چھوڑیں، آپ کوئی اور مثال لے لیں۔ جیسے اللہ نے کہا قذف کی آیات میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ۔ اب اس مثال میں کیا ہے، جو بھی الزام لگائیں کسی بھی پاک دامن پر، الذین میں بھی عموم ہے، قاذفین میں بھی، اور المحصنات میں بھی عموم ہے جو مقذوفات ہیں، جو بھی کسی پر بہتان لگائے اس کی سزا کیا ہے، اس کو 80 کوڑے مارو۔ والذین، الذین لفظ عام ہے، المحصنات یہ بھی لفظ عام ہے، قاذف بھی عام ہے اور مقذوف بھی عام ہے، جو الزام دینے والے ہیں ان میں بھی عموم ہے، جو بھی الزام لگائے برائی کا، زنا کا، المحصنات کسی بھی پاک دامن پر۔ اب الذین میں کے عموم میں شوہر بھی آتے ہیں اور المحصنات کے عموم میں بیویاں بھی آتی ہیں، تو اس آیت یہ لفظ الفاظ عام سب کو شامل ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے پھر بھی یہی سزا ہے 80 کوڑے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الگ حکم نازل کیا شوہروں کے،
وہ کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ تو شوہروں کا حکم الگ ہے، جو شوہر اپنی بیوی پر قذف کرے اس کا حل کیا ہے؟ لعان۔ جانتے نا آپ لعان کو؟ ہاں، اس کا حل کیا ہے؟ لعان ہوگا۔ وہاں پر شوہر پہ یہ سزا نہیں آئے گی۔ جمہور اسے تخصیص کہتے ہیں، الذین کے عموم سے ازواج کی تخصیص ہوگی، اس عموم سے اس کی تخصیص ہوگی کہ شوہر کا حکم الگ ہے، اور المحسنات سے بیویوں کی تخصیص ہوگی، ان کا حکم الگ ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی پر برائی کا الزام لگائے اس کو 80 کوڑے نہیں لگیں گے، بلکہ وہ لعان کے ذریعے اس کا حل کیا جائے گا۔ جمہور نے اس کو کیا نام دیا؟ تخصیص کا۔ احناف اس کو تخصیص نہیں کہتے۔ ساتھ ہے لیکن آیت الگ ہے، ایک ہی آیت میں ساتھ ہی متصل ہونا چاہیے، بلکہ اتنا بھی ساتھ نہیں، اب درمیان میں فصل ہے، درمیان میں فصل ہے، اور ان کے خیال میں متصل جملہ ہونا چاہیے، عام کے ساتھ ہی متصل۔ اگر ایک ہی آیت کے اندر پہلے لفظ عام آیا پھر کچھ اور بات آ گئی اور پھر اس کو بھی وہ تخصیص نہیں کہتے، عام کے کلام سے متصل، تو اس کو جمہور کہتے ہیں تخصیص، اور احناف کہتے ہیں اس کو نسخ جزئی۔ صحیح؟ احناف کے ہاں اگر متصل نہ ہو تو اس کو نام دیتے ہیں نسخ جزئی کا، یہ نام دیتے ہیں۔ جمہور کے نام تخصیص کا ہے، اور احناف کے ہاں نام اس کا ہے نسخ جزئی کا۔ نسخ جزئی سے مراد ہے کہ جزئی طور پر یہ حکم شوہروں کی نسبت منسوخ ہے، جو حکم عام لوگوں کو ہے وہ ازواج کی نسبت منسوخ ہے، اس کو نسخ کہتے ہیں، تخصیص نہیں کہتے۔ اب تخصیص اور نسخ سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بعد میں ہم صبرہ خلاف بیان کریں گے کہ ایسا لفظی اختلاف نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ۔ اگر تخصیص کا جملہ عام کے جملے سے الگ ہے، کسی اور مقام پر اس جملے سے متصل نہیں، اس کو تخصیص نہیں کہتے بلکہ نسخ جزئی کا نام دیتے ہیں۔ ایک مثال یہ آپ کے سامنے، اور دوسری مثال وہ بھی آپ اس کا استحضار کر لیں جو مطلقات کے بارے میں اللہ نے کہی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اس مقام پر کیا ہے کہ تمام مطلقہ کی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، لیکن دوسرے مقام پر اللہ نے بعض مطلقات کا استثناء کیا، ان کو خاص کیا۔ غیر مدخولہ کی عدت کوئی نہیں ہوتی، اور جو عورت قروء والی نہ ہو، ماہواری والی نہ، اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 3 ماہ، اور اسی طرح جو حاملہ اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ وضع حمل۔ اللہ نے بعض مطلقات کو الگ کر دیا، جمہور اسے تخصیص کہتے ہیں، اگرچہ وہ جملے الگ الگ مقامات پر ہیں۔ المطلقات کا جملہ ایک مقام پہ ہے اور دیگر آیات مختلف مقامات، جمہور اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ تخصیص کا، اور احناف اس کو کہتے ہیں نسخ جزئی، کہتے ہیں وہ حکم دیگر بعض مطلقات کی نسبت منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح جو مثال ہے جس میں اللہ نے کہا بیوہ کی عدت میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کی بیوی کی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ مثال دیکھ لیں۔ جو لوگ بھی فوت ہو جائیں اور ازواج چھوڑ جائیں، اس میں عموم ہے، کوئی بھی بیوہ ہو اس کی عدت کیا؟ 4 ماہ 10 دن۔ اور دوسری آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ اس میں جمہور نے کہا کہ بیوہ، عام بیوہ کی عدت یہی ہے 4 ماہ 10 دن، لیکن اس میں حاملہ بیوہ کی عدت وہ خاص ہے، تو عام بیواؤں سے حاملہ عدت کی تخصیص کہی، اور احناف نے کہا یہ حکم بیوہ حاملہ کی نسبت منسوخ ہے، اس کو تخصیص کی بجائے نسخ کا نام دیا، کیونکہ ان کے اصول کے مطابق یہ تخصیص نہیں ہے۔ تخصیص میں ان کی شرط ہے
کہ تخصیص کے الفاظ عام کے الفاظ سے متصل ہیں، عام کے الفاظ سے الگ نہ ہوں۔ بھائی یہ آیت ایک مقام پر ہے نا، اور دوسرے مقام پر یہ آیت ہے، تو کہتے ہیں چونکہ تخصیص کا جملہ عام کے جملہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم تخصیص نہیں کہیں گے، اس کو نسخ جزئی کہیں گے، اور جمہور نے اس کو تخصیص کا نام دیا۔ کہتے ہیں یہ حکم ان سے الگ ہے، اور حاملہ بیوہ کی نسبت یہ حکم منسوخ ہے، اور ان کی نسبت اب یہ حکم ہے کہ وہ وضع حمل کے ساتھ عدت گزارے۔ یہ پہلی شرط آپ لوگوں نے سمجھ لی جو احناف لگاتے ہیں کہ تخصیص کے الفاظ عام کے الفاظ سے متصل ہوں، اور دوسری شرط ان کے ہاں یہ ہے کہ تخصیص کے الفاظ مستقل جملہ ہوں، عام کے جملے کا حصہ نہ ہوں، اور وہ استثناء وغیرہ کو تخصیص نہیں کہتے۔ جیسے استثناء ہوتا ہے نا، جیسے اللہ کا فرمانا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ نے کہا جو اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے وہ کافر ہے، مگر وہ شخص جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو وہ کافر نہیں۔ مکرہ کلمہ کفر کہنے سے کافر نہیں ہوتا، ہاں جو وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، جو شرح صدر سے اپنی مرضی اور ارادے سے کفر کرے اس پر اللہ کا غضب ہے، وہ ہے کافر۔ اب اللہ کے ساتھ یہاں پہ استثناء آیا، اور جمہور استثناء کو تخصیص کا نام دیتے ہیں، یعنی من کافرہ، پہلے قرآن کریم نے عام لفظ بولا، جو بھی کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد وہ کافر ہے، ہر کفر کرنے والا کافر ہے۔ اور پھر تخصیص کی ان لوگوں کی کہ جو مجبور محض ہو، جن پر جبر کیا گیا، جن کو گن پوائنٹ پہ تلوار کی نوک پہ جبرن کفر کروایا گیا، وہ کافر نہیں ہے۔ تو عام الفاظ سے ان لوگوں کو خاص کر دیا گیا، اس لفظ عام من سے ان افراد کو خاص کر دیا، اور جمہور اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ تخصیص کا۔ احناف اس کو تخصیص نہیں کہتے، ان کے یہاں تخصیص میں دوسری شرط کیا ہے؟ تخصیص کے الفاظ مستقل جملہ ہو، عام کے جملے کا جز نہ ہو۔ یہ تو عام کے جملے کا جز ہے، مستثنیٰ منہ مل کے ایک ہی جملہ بنتا ہے، یہ ایک ہی جملہ ہے، استثناء کو تخصیص نہیں کہتے، اس کو اور ہی نام دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں قصر العام علی بعض افراد۔ اس طرح کا نام دے دیتے ہیں، لیکن تخصیص نہیں کہتے کہ عام اپنے بعض افراد تک محدود ہے، عام اپنے بعض افراد تک محدود ہے۔ اب یہاں پر وہ اس کو نص کیوں نہیں کہہ سکے؟ اس لیے کہ یہ تو ایک ہی کلام ہے، یہ تو ایک ہی کلام ہے، ساتھ ہی اکٹھا ہی کلام ہے، اور یہاں پر وقت عمل کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ وقت عمل کے بعد نزول کا امکان ہوتا، جیسے پیچھے انہوں نے مثالیں دی ہیں، وہاں تو نص کہنا کچھ بنتا تھا، یہاں پر نسخ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک ہی جملہ اکٹھا نازل ہوا ہے، ایک ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس طرح کا قصر العام علی بعض افراد ہے، یہ عام کو بعض افراد تک محدود کر دیا گیا استثناء کے ساتھ، لیکن تخصیص نہیں کہتے۔ ان کے یہاں تخصیص میں کیا شرط ہے؟ تخصیص کے الفاظ مستقل جملہ ہونا، جو پیچھے مثال دی ہے وہی ایک مثال بنتی ہے ان کے یہاں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر۔ یہ اصول ہیں احناف کے۔ ویسے اگر فقہی کتب کو دیکھیں تو ان اصولوں کی اتنی پاسداری ہمیں نہیں ملتی، وہ عام طور پہ جمہور کی موافقت میں تخصیص کہہ دیتے ہیں، نسخ جزئی کا لفظ آپ کو فقہا کی کتابوں میں کم ملے گا، کیا تخصیص ہی دیتے ہیں، لیکن اصولی طور پر تخصیص میں ان کے یہ اصول ہیں، سمجھ گئے؟ اور جمہور کے ہاں یہ تخصیص ہی ہے، استثناء تخصیص ہوتی ہے، اس کو کوئی اور نام نہیں دیتے۔ استثناء کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، اور مثال لائیں، جیسے اللہ نے کہا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا الا من تاب۔
پیچھے اللہ نے کوئی ذکر کیا اور ان میں سے استثناء کر دیا جو تائب ہو جائیں اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا اگر وہ یعنی اپنی اصلاح کرتی ہیں اور ایمان پر مضبوط ہو جاتے ہیں. تو اسے بھی تخصیص کا نام دیا جمہور نے، اور احناف اس کو تخصیص نہیں کہتے. ایک اور مسئلہ کی وضاحت یہاں پر سمجھتے جائیں. کیا نہیں، اللہ کے ساتھ آیت اللہ مستقل جملہ نہیں ہوتا، وہ مستثنیٰ منہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے مستثنیٰ ہوتا ہے. اگرچہ آیت الگ ہے لیکن جملہ ایک ہی ہے، جملہ الگ نہیں. دو آیات مل کر ایک جملہ بنتی ہے، بس اوقات عام سی بات ہے قرآن کریم، دو تین آیات مل کر ایک جملہ بنتی ہے. اس طرح اس کی ایک اور مثال اس میں آپ کو ایک اور بات میں سمجھا دوں. جیسے ہمارے پاس استثناء کا ایک جملہ ہے، وہ ہے قاذف کے بارے میں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اس کے بعد الا الذین تابوا. اب یہاں پہ مسئلہ کیا سمجھنے لائق ہے. اللہ نے پہلے ایک عام الفاظ ذکر کیے، جو لوگ بھی پاک دامنہ عورت پر الزام لگائیں برائی کا پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں ان کو 80 کوڑے مارو. اور دوسرا ہے ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. اور تیسرا ہے کہ وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، وہ فاسق ہے اللہ کے. پھر اللہ نے استثناء کیا الا الذین تابوا. ہمارے اس مسئلہ میں اس کو دیکھیں تو جمہور کے یہاں یہ تخصیص ہے کہ جو توبہ کر لیں وہ خاص ان کا حکم ہے اور وہ ان پر یہ احکام عائد نہیں ہوتے. اور جمہور احناف کے یہاں استثناء کے ساتھ تخصیص نہیں ہوتی، اس کو کوئی اور نام دیتے، تخصیص کا نام نہیں دیتے. یہاں پر جو میں بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب استثناء آئے کچھ جملوں کے بعد جن کا ایک دوسرے پر عطف ہو، یہاں پر 3 جملے ہیں. ایک ہے فجر 80 جلدہ، اور دوسرا جملہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور تیسرا واولئک هم الفاسقون. 3 جملے ہیں. جو بھی الزام لگائیں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، پہلا حکم کا کیا؟ 80 کوڑے مارو. اور دوسرا حکم ہے ان کی کبھی بھی شہادت قبول مت کرو. اور تیسرا حکم ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. 3 جملوں کے بعد استثناء الا الذین تابوا، ہاں وہ توبہ کر لیں، من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں اختلاف ہے تھوڑا. جمہور اور احناف کا اختلاف کیا ہے؟ جمہور کا موقف ہے استثناء جب ایسے جملوں کے بعد آیا جن کا ایک دوسرے پر عطف ہو، تو استثناء تمام جملوں پر لوٹتا ہے. اب 3 جملے ہمارے پاس ہیں. ایک ہے، اس کو رہنے دو آپ لوگ، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو قاذف کو. اور دوسرا ہے ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو. اور تیسرا ہے یہ لوگ فاسق ہیں. اس کے بعد اللہ نے استثناء کی. جمہور نے کہا ان تینوں پر یہ جملہ لوٹے گا، توبہ کرنے سے یہ تینوں ہی ختم ہوتے ہیں، یعنی وہ فاسق نہیں رہے، ان کی گواہی قبول ہوگی، اور یہ بھی لازم آتے ہیں ان کو 80 کوڑے نہ مار. لیکن اس پر دلیل موجود ہے کہ توبہ کرنے سے بھی حد معاف نہیں ہوتی، یعنی استثناء تمام جن پر لوٹتا ہے الا کہ
کسی جملے کو الگ کرنے کی دلیل ہو، بات پوری کر لیں۔ اگر کوئی جملہ دلیل کے ساتھ الگ ہوتا ہے استثناء سے تو کر لیں، وگرنہ استثناء سب جملوں پر لوٹے گا۔ اب الا الذین تابوا میں ہمارے پاس 3 جملے ہیں، 2 پر استثناء لوٹتا ہے جمہور کے ہاں۔ وہ لوگ فاسق نہیں رہے، ان کی گواہی بھی قبول ہوگی، لیکن 80 کوڑی لگیں گے، کیونکہ اس پر ادلہ موجود ہے کہ جب عدالت میں کیس چلا گیا تب مجرم کو معافی نہیں ملتی اگر وہ توبہ کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس طرح تو ہر کوئی کہے گا میں توبہ کرتا ہوں اور سزا سے بچ جائے گا، تو معافی نہیں ملتی جب عدالت میں کیس چلا گیا، اب معافی کا امکان نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ اس کو ہم نے الگ کر دیا، باقی 2 جملوں پر استثناء لوٹتا ہے۔ احناف کا موقف کیا ہے؟ استثناء صرف آخری جملے پر لوٹتا ہے۔ ان کے ہاں الا الذین تابوا اس کا تعلق صرف فاسقون سے ہے، توبہ کرنے سے فسق ختم ہو گیا، لیکن ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ قاذف کی گواہی ان کے ہاں کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی، جس قاذف پر حد لگ گئی، جو قاذف محدود ہے اس کی گواہی کہتے کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتی، اور 80 کوڑے تو لگے گی لگے، وہ تو جمہور کا بھی اتفاق ہے اس بات پر۔ تو ان کے ہاں یہ استثناء لوٹتا ہے صرف آخری جملے پر، اولئک هم الفاسقون پر، کہ توبہ کرنے سے وہ فاسق نہیں رہے، فسق ختم ہو گیا، البتہ ہمیشہ ان کی گواہی رد کی جائے گی اور سزا تو ملنی ہی ملنی ہے۔ اب یہ ہے محل خلاف جمہور اور احناف کا کہ گواہی قبول کریں یا نہ کریں۔ جمہور کا موقف ہے کہ توبہ کرنے کے بعد فاسق کی یعنی قاذف کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ اول تو یہ اصولی ان کا موقف ہے کہ جب بعض جملوں کے بعد استثناء ہے تو سب پر لوٹتا ہے، اگر کسی کو نکالنا تو دلیل کے ساتھ نکالو۔ اور احناف کا موقع ہے کہ استثناء صرف آخری جملے پر لوٹتا ہے، باقی کو شامل کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ شامل کرو۔ ان کا یہ الگ نظریہ ہے۔ اس یعنی اختلاف کا اب فقہی اثر کیا پڑا؟ جمہور کے ہاں قاذف کی توبہ کے بعد گواہی قبول ہوتی ہے، اور احناف کی توبہ کے بعد بھی قاذف کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ دونوں جملوں پر استثناء لوٹے گا، نہیں احناف کے صرف آخری پر لوٹے گا۔ احناف کے فاسق اس کا فسق ختم ہو گیا، فاسق نہیں رہا، لیکن دنیاوی احکام میں وہ ہمیشہ مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں احناف کہ چونکہ گواہی کے رد کرنے کا تعلق کہتے ہیں اس کی سزا سے ہے، بطور سزا کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو، بطور سزا کے، باقی فاسق نہیں رہا کیونکہ توبہ سے فسق مٹ جاتا ہے۔ اور جمہور نے کہا کہ گواہی قبول کرنے یا نہ کرنے کا تعلق فسق کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے جگہ جگہ کہ گواہ میں کیا شرط ہے کہ گواہ عادل ہو۔ عادل کون ہوتے؟ جو فاسق نہ ہو، جو عادل ہو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ جب تسلیم کر لیا کہ وہ فاسق نہیں رہا تو پھر گواہی رد کرنے میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب فسق ختم ہو گیا، جو رد الشہادہ کی وجہ تھی، شہادہ رد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا فسق، یہی علت تھی نا۔ جب علت ختم ہو گئی تو پھر گواہی قبول کی جائے گی، البتہ سزا صرف یہ ہے، سزا برقرار رہے گی۔ اور یہی موقف راجح ہے کیونکہ اس کی تائید ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے۔ آپ کو علم ہوگا حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ پر بہتان لگایا گیا تھا، جانتے ہو واقعہ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عمر کی خلافت کے ستون تھے، گورنر تھے ان کے، اور عمر جیسا خلیفہ اور اس کا کوئی گورنر زنا کر لے، یہ تو سلطنت ہلنے والی بات ہے۔ تو کوفہ سے ابو بکرہ صحابی، نافع اور شبل، یہ 3 افراد آئے، شبل، نافع اور شبل اور ابو بکرہ صحابی، نافع اور شبل تابعی، ان تینوں نے آ کر گواہی دی عمر کے پاس کہ مغیرہ بن شعبہ نے زنا کیا ہے۔ چوتھا شخص تھا زیاد، وہ بھی اس گواہی میں شریک تھا۔ اس کو بلایا گیا تو عمر نے کہا کہ یہ شخص انشاءاللہ جو دیکھا ہے وہی بتائے گا۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زنا کی گواہی کوئی آسان نہیں ہوتی. وہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے دخول ہوتے دیکھا ہے. صرف یہ کہنا کہ ایک ساتھ لیٹے تھے، اوپر تلے لیٹے تھے، ایسا کہنے سے بھی زنا ثابت نہیں ہوتا. بے لباس لیٹتے تھے، ایسا کہنے سے بھی زنا ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ دخول کی صراحت نہ کرے. تو پہلے تینوں نے تو کہا کہ ہم نے زنا ہوتے دیکھا، لیکن زیاد کہنے لگا کہ میں نے دخول ہوتے نہیں دیکھا، میں نے بس بری سی مجلس دیکھی اور سانس پھولے دیکھے بس. تو عمر نے کہا اللہ اکبر. اللہ نے مغیرہ کو بری کر دیا کہ چوتھا گواہ اس نے پوری گواہی نہیں دی. تو عمر نے پھر ابو بکر، نافع اور شبل کو 80 کوڑے مروائے تھے اور زیاد کو چھوڑ دیا کیونکہ اس نے گواہی نہیں دی. زیاد نے گواہی نہیں دی، اس کو الگ کر دیا. اب 80 کوڑے مروانے کے بعد حضرت عمر نے کہا توبوا تقبل شہادتکم، توبہ کرو تو تمہاری گواہی قبول کرو. نافع اور شبل کہنے لگے ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے تھے، ہم نے جھوٹ گواہی دی. حضرت عمر ان کی گواہی قبول کرنے لگے اور ابو بکرہ نے حد لگنے کے بعد بھی کہا اشہد انہ زانی، میں اب بھی کہتا ہوں یہ زانی ہے. تو عمر پھر ابو بکرہ کی گواہی قبول نہیں کرتے. قذف کے مسئلے میں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ قاذف اپنی تکذیب کرے. اتنا کافی نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ قاذف کو 80 کوڑے کیوں لگتے ہیں؟ تاکہ مقذوف کی عزت بحال ہو. اور مقذوف کی عزت کیسے بحال ہوگی؟ کہ جب قاذف اقرار کرے کہ میں جھوٹا ہوں. اب یہاں پر یہ اشکال اگرچہ وارد ہوتا ہے کہ جس نے خود اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے دیکھا وہ خود کو جھوٹا کیوں کہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خبر واقعہ کے مطابق نہ ہو. جھوٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر ایسی ہو جو خبر دینا اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہا نا لولا یاتوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ جب 4 گواہ نہیں لے کے آتے کوئی زنا کے کیس میں، اگرچہ انہوں نے کچھ دیکھا بھی لیکن اللہ کے ہاں یہ کاذب ہے، یعنی انہیں چاہیے نہیں تھا بات کرنا، ان کا بات کرنا ہی کذب ہے. تو یہ فاحشہ کا مسئلہ اتنا حساس ہے، اس میں اگر کوئی دیکھ بھی لے تو زبان نہیں کھول سکتا. زبان کھولے گا تو قاذف قرار پائے گا جب تک کہ 4 گواہ اس کے پاس جمع نہیں ہوتے. اللہ کے ہاں کذب ہے جب تک کہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوتا. تو جو بات کرنا نہ بنتا اللہ نے اس کو بھی کذب کہا ہے، اور یہاں پر بات کرنا بنتا نہیں تھا کیونکہ 4 گواہیاں پوری نہیں ہیں. اب جس شخص نے یوں دیکھا بھی لیکن نصاب شہادہ پورا نہیں، اس کو کہنا پڑے گا کہ میں جھوٹا ہوں کیونکہ اللہ نے اس کو جھوٹا کہا ہے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. یہ دلیل ہے اس کی. تو ہم جس مسئلہ میں تھے، ابو بکرہ نے کہا کہ میں نہیں کہتا خود کو جھوٹا. تو عمر پھر ان کی گواہی قبول نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی جو توبہ کرنی بنتی تھی. سمجھے؟ تو عمر کے قول سے، عمر کے فیصلے سے اور سب صحابہ کی موجودگی میں عمر نے فیصلہ کیا تو گویا صحابہ کا اتفاق ہے. صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ قاذف کی توبہ کے بعد گواہی قبول کی جائے گی. تو یہاں سے بھی جمہور کے موقف کو تائید ملتی ہے کہ وہ توبہ کے بعد صحابہ کرام قاذف کی گواہی کو قبول کرتے تھے. تو اصولی مسئلہ سے ہٹ کر یعنی دیگر ادلہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ قول راجح کیا ہے. تو جمہور کے موقع پر یہ ایک بڑی قوی دلیل ہے، اور بھی بہت سی ادلہ ہے. تو جہاں تک مغیرہ بن شعبہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اور ہم ان کو بری ہی قرار دیتے ہیں، ان کو ہم بری ہی قرار دیتے ہیں. بس مغیرہ بن شعبہ کے جیسے آدمی کو جو ایک بڑے سردار تھے اور بڑے روب و دبدبے والے اور بڑے وسیع الظرف بندے تھے، ایسے بندے کو زنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو 4 شادیاں اکٹھی کرتے تھے، 4 چھوڑ دیتے تھے. ان کے بارے میں ایسی روایات ہیں. عربوں کا نکاح کرنے میں بڑا وسیع معاملہ تھا. وہ 4 اکٹھی شادی کرتے اور 4 اکٹھی چھوڑ دیتے. 4 اکٹھی چھوڑ پھر اگلی 4 سے. جو بندہ اتنی بیویاں بدلتا ہے اس کو زنا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے اس معاملے میں پڑھنے کی؟ عقلی طور پر بھی ان کے بارے میں ایسی سوچ وہ غلط ہے. ہاں صحابہ کو، ابو بکرہ کو شبہ ہو گیا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی وہ بیوی ہی ہو جس کا ان کو پتہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پر نکاح کی کوشش میں گئے ہوں
کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب کیس ثابت نہیں ہو تو اللہ کے ہاں وہ بری ہے، ان کو ہم بری ہی کہیں گے، اور ان پر ایسی کوئی زبان درازی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر اس مسئلہ میں نے کہا جو جمہور اور احناف کا اختلاف تھا استثناء کے مسئلہ میں، احناف اول تو استثناء کو تخصیص نہیں کہتے، اور استثناء میں ان کا یہ موقف بھی ہے کہ اگر بعض جملوں کے بعد استثناء آئے تو استثناء کا تعلق آخری جملے سے ہوتا ہے، پچھلے جملوں پر استثناء نہیں لوٹتا، اور جمہور کا موقف اس سے مختلف ہے۔ اب اصولی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جمہور کا موقف یا احناف کا موقف ہو، دونوں پر ہی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دونوں پر ہی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم استثناء کو آخری جملے پر راجح کریں یا تینوں جملوں پر لوٹائیں، لیکن اگر باقی ادلہ دیکھیں تو جمہور کا موقف راجح ہے۔ اس میں راجح موقف یہی لگتا ہے واللہ عالم کہ جب بعض جملوں کے بعد استثناء آتا ہے تو آخری طرف لوٹے یا سب کی طرف لوٹے، وہ دلیل کے ساتھ لوٹے گا، اور یہاں ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ استثناء میں فسق بھی ختم ہو گیا اور گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ البتہ کوڑوں کی سزا معاف نہیں ہوتی، اس کا تعلق سزا سے ہے، اور وہ جو مجرم کو ملتی ہے جب کیس عدالت میں چلا گیا۔ جی، تو یہ تخصیص العام کے اصولوں میں جو فقہا نے ایک اختلاف کیا تھا، اس کے یہ شرعی اثرات ہیں، اس کے یہ انہیں اثرات اور نتائج ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے، احناف نے جو تخصیص کی بجائے نسخ جزئی کا لفظ بولا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تخصیص کا لفظ بڑا آسان سا ہے، اور تخصیص میں ایک دلیل کا دوسری دلیل سے تخصیص کرنا اور قرآن کریم کے عموم کا خبر واحد سے تخصیص کرنا، ایسا کہنا آسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن کریم کی عموم کی خبر واحد سے نسخ ہو گیا، یہ بڑا مشکل لفظ ہے کہ خبر واحد نے قرآن کریم کی آیت کو منسوخ کر دیا، اس لیے انہوں نے تخصیص کی بجائے لفظ وہ استعمال کیا کہ خبر واحد قرآن کریم کی تخصیص نہ کر سکے۔ اب ایسی ہمارے پاس اخبار موجود ہے، قرآن کریم میں لفظ عام ہوتا ہے اور خبر واحد میں لفظ خاص آ جاتا ہے۔ کل ہم نے ایک دو مثالیں دی بھی تھی، وہ دوبارہ آپ اس کا استحضار کر لیں۔ وہاں پر احناف اس کو نسخ کا نام دے کر خبر واحد کو قبول ہی نہیں کرتے، جیسے قرآن میں ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، جو بھی زمین کی پیداوار اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ماء میں عموم ہے، اور دوسری حدیث ہے لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ۔ وہ کہیں گے یہ تو قرآن کریم میں عموم کا نسخ کر رہی ہے خبر واحد، قرآن کریم میں عموم ہے، یہ اس کا نسخ کر رہی ہے۔ ان کے خیال میں جو انہوں نے تخصیص میں اصول بنائے، یہ تخصیص تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تخصیص کا جملہ یعنی عام کے جملے سے متصل ہونا چاہیے اور الگ ہو، لیکن عام کے جملے سے متصل ہو، اور یہ تو الگ جملہ ہے اور حدیث کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نسخ ہے، اور قرآن کریم کا نسخ خبر واحد کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن جہاں پر نسخ کرنا بڑی آسانی سے کر بھی دیتے ہیں، جیسے وہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے کہا ہاں انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ تم پر حرام ہے، اور حدیث میں کیا ہے الحل میتۃ، سمندر کا مردار یعنی مچھلی تمہارے لیے حلال۔ یہاں پر نسخ کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ائمہ کیا مشہور ہے۔ یہاں پر تخصیص یا نسخ کرنا ہو اس کو ائمہ کیا مشہور کہہ کر دیتے ہیں، نہ کرنا ہو تو پھر کہتے ہیں یہ تو قرآن کریم کو نسخ کر رہی ہے، حدیث اور خبر واحد قرآن کریم کا نسخ کیسے کر سکتی ہے؟ تو نسخ کا لفظ بولنے کے پیچھے یہی بھی ایک لاجک ہے کہ لفظ ایسا مشکل بولا کہ بعد میں فقہی مسائل پر اس کا بڑا اثر پڑا ہے، کہ بعد میں خبر واحد سے ہم تخصیص کرنے لگے، کہ وہ کیا یہ قرآن کریم کی آیت کو خبر واحد سے منسوخ کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نسخ یہ آسان نہیں ہے ایک حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا حکم آ جائے، سمجھے بات؟ تو یہ تخصیص اور اس کے اصول تھے، اور اس کا فقہا کے اختلاف میں اثر اور جو فقہی احکام پر کچھ نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے مفصل ہے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔